1972 سے عالم ویلفیئر انسانیت کی خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے میں مصروف عمل ہے۔ عالم ویلفیئر کی اولین ترجیح مقدس خوراک کو بے حرمتی سے بچانا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث عالم ویلفیئر نے کمبل اور مچھردانیوں کی تقسیمات کا جو سلسلہ 25 دسمبر 2022 سے شروع کیا تھا، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کراچی یونیورسٹی کے پاس مقیم جھوپڑیوں، گڈاپ ٹاؤن کے گاؤں دیہات، گھاروں کے مختلف گاؤں میں تقسیمات کے بعد اب بلوچستان ہب چوکی کی طرف کا رخ کیا۔ دوران تقسیمات ٹیم عالم ویلفیئر کا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جسے دیکھ کر انسان کی روح کانپ جائے، اور اگر ایسا منظر دیکھ کر قیامت برپا ہو جائے تو یہ کہنا بھی شاید غلط نہ ہوگا۔ اس واقعے کا ذکر ہم ویڈیو کے آخر میں کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ٹیم عالم ویلفیئر جب کمبل اور مچھردانیوں کے تقسیمات کے لیے ہب چوکی میں مقیم سیلاب زدگان کیمپ میں پہنچی تو وہاں تقسیمات کے دوران کچھ عجیب سی مہک محسوس ہوئی، جس کو دیکھنے کے بعد دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ناظرین، ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کھانا پک رہا ہے یہ مہک اس کھانے کی تھی جس میں مرغے کی کھالیں، پر اور چوچے پک رہی تھیں، اور وہاں کے سیلاب زدگان غربت اور بے بسی کی وجہ سے یہ کھانا کھانے پر مجبور تھے۔ ذرا سوچئے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم مرغے خریدتے وقت یہ تمام کچرا وہیں دکان پر ہی پھینک کر آ جاتے ہیں۔ کمبلوں اور مچھردانیوں کو تقسیم کرتے وقت ٹیم عالم ویلفیئر ان بچوں کے ساتھ گھل مل گئی اور ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی بھی کوشش کی۔ السلام علیکم جی، آج ہم موجود ہیں بلوچستان ہب چوکی پہ موجود ہیں، جہاں ہم آج عالم بھائی کے ساتھ اور عالم ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنے دکھ کا عالم ہے کہ اس شدید سردی میں، اور یہ جو ہے وہ دور کا علاقہ ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کراچی میں اتنی شدید سردی سے ہم پریشان ہیں تو یہاں کے لوگ جو کھلے آسمان کے نیچے سیلاب کی زد میں آ کر یہاں پر موجود ہیں اور اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں، آپ ایک دفعہ اس طرف ضرور رخ کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو عالم بھائی کے ساتھ رابطہ کریں، اور یہ عالم ویلفیئر جو ہے وہ بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ ان کے تمام جو ہیں ان کو بلینکٹس اور مچھردانی صرف آپ پہنچائیں، اگر آپ آ نہیں سکتے تو یہ ایسے ہزاروں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بڑے دل سے کام کرتے ہیں۔ ہم یہ سارے کام چھوڑ کے ادھر موجود ہیں ایسے لوگوں کو سردی سے بچانے کے لیے جو واقعی مستحق ہیں، اور جو ویسے ہی اتنی پریشانی کے عالم میں سیلاب کی زد میں آ گئے تھے، اور وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر کھلے آسمان کے نیچے آپ کی اور میری مدد کے منتظر ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ ان کے پاس جو ہے وہ نہ تو کھانے کی چیزیں ہیں اور نہ ہی جو ہے ان کے پاس واش روم وغیرہ ہے۔
تو اگر کوئی بھی جو ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آ سکتا ہے تو ضرور آئے یہاں پر. کون سے علاقے ہیں؟ ہب چوکی. اور یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی معصوم سے اور اچھے بچے ہیں, اور ہمارے کو جو ہے یہاں پر آ کر بہت ہی اچھا لگا ہے. تو اگر آپ جو ہے ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی یا کسی بھی طرح سے, تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ہم یہاں پر ہیں ہب چوکی پر, جو کہ ہم عالم ویلفیئر کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو بلینکٹ بانٹتے ہیں. آپ خود یہاں پہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بیچارے بچے جو ہیں کتنی سردیوں میں ہیں. پلیز آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے آپ یہاں پہ ڈونیٹ کریں اور ان بچوں کی مدد کر سکیں. شکریہ. اس کا آنکھ آپریشن کرا دیں گے فری میں. ہم ابھی کارڈ دیتے ہیں, آپ آ جاؤ, 1 روپیہ نہیں خرچ ہوگا, ہم آپریشن فری میں کروا دیں گے. ہمارا یہ کام بھی ہے. آدھا دن وہاں گزارنے کے بعد ٹیم عالم ویلفیئر جب واپس شہر کراچی کی طرف رواں دواں تھی تو راستے کا وہ منظر جس پر قیامت ٹوٹ جائے تو کم نہ ہوگا. آئیے ناظرین وہ منظر ملاحظہ فرمائیں. یہ منظر ہب سے سرجانی آتے ہوئے مونگپیر روڈ کے قریب کا ہے. معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ آج سے 40 سے 50 سال قبل کسی شخص نے یہ جگہ مقدس اوراق کے لیے وقف کر دی تھی اور کراچی کے تمام شہید اوراق یہاں لا کر زمین دوز محفوظ کر دیے جاتے تھے. اور جب ہمارا یہاں سے گزر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں سے مٹی نکالی گئی ہے اور جس کے بعد یہ تمام شہید اوراق کھلے آسمان تلے نظر آ رہے ہیں. اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ قرآن شریف دیکھ لیں آپ, یہ میں نے یہاں روڈ کے نوز باللہ الفاظ کہتے ہوئے میرے زبان لڑکھڑا رہی ہے کہ روڈ کے ساتھ اوپن پلیس میں کھلے آسمان پہ یہ قرآن شریف دیکھ لیں آپ. یہ اس طرح پھینکا کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا میں, رکھا ہوا ہے, اور اس طرح ہزاروں قرآن شریف یہاں دفن ہے اور یہ نظر آ رہا ہے. میں مخیہ حضرات سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم اگر یہاں 10 ڈمپر یا 20 ڈمپر ڈال دیا جائے تو یہ ڈھک دیا جائے گا, اور یا پھر اس کو کھدائی کر کے اس کو پھر یہ کہ پائے تکمیل تک پہنچا کے جبل نور کی پہاڑی میں لے جائیں یا جو بھی کریں. تو اور اگر آپ کے گھروں میں, آفس میں, مسجد میں, مدرسوں میں شہید اوراق کہیں بھی ہیں تو ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کریں. اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں. یہ وہ مقدس اوراق ہے جس کے لیے خود باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اسے ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل ہے.